والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكر الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ کتاب الزکوٰۃ کا باب ہے کہ کس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. یہ اس کی دوسری فصل. وعن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وجوه يفقه بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه مفتن. رواه أبو داود والترمذي والنسائی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے مانگنا یہ زخم ہوتے ہیں. یقطع بها الرجل وجهه، جس کے ساتھ ایک بندہ اپنے چہرے کو زخمی کر لیتا ہے. یعنی کسی سے سوال کرنا گویا اپنے چہرے کو زخمی کرنا ہے، یعنی اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے. من شاء ابقى على وجهه، بس جو بندہ چاہے وہ زخم اپنے چہرے پر باقی رکھے. ومن شاء تركه، اور جو چاہے اس کو چھوڑ دے. الا ان يسأل الرجل ذا سلطان، مگر یہ کہ آدمی سوال کرے بادشاہ وقت سے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ملازم ہے تو وہ یا عوام کی مطالبہ کرتی ہے ریاست سے، تو یہ سوال کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کے حقوق ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس کے علاوہ بیچارگی کے عالم میں بغیر کسی مجبوری کے مانگتا ہے، وہ جیسے اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے. مگر یہ کہ کوئی بندہ سوال کرے بادشاہ سے او فی امر لا یجد منہ بد، یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے کہ جس کے پاس اور کوئی گنجائش باقی نہ بچے. یعنی ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں بندہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کسی بندے سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو بخوبی سمجھتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بندے کے لیے گنجائش رکھی ہے. مجبوری کے عالم میں جائز ہے، لیکن بغیر مجبوری کے یہ سوال کرنا یا اپنے آپ کو خود زخمی کرنا اور اپنی عزت کو تباہ کرنا ہوتا ہے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه، جس بندے نے کسی سے سوال کیا اور اس کے پاس اتنے وسائل ہیں جو اسے غنی کر دیں، جاء یوم القیامت ومسألتہ فی وجہہ، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال کرنا اس کے چہرے پر نمایاں ہوگا. کیسے؟ خدوشن خموشن اور خدوشن اور خدوشن، یعنی یہ زخم کے ہم معنی لفظ ایسا ہے. لکڑی سے زخم کیا جائے تو اسے خموشن کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کوئی بندہ جو ہے وہ جیسے اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو چھین لے
یا اس کو اتنی خواہش ہو کہ وہ اپنا چہرہ اس کا چھل جائے، یا اس سے بھی زیادہ ہو کہ وہ اس کے چہرے پر زخم بن جائے. یعنی 3 صورتیں ہوتی ہیں نا بغیر ضرورت کے مانگنے. ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بغیر ضرورت کے مانگتا ہے لیکن کبھی کبھی مانگتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اور اکثر مانگتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے مانگتا ہے اور پھر چمٹ جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے چہرے بھی اسی ترتیب سے زخمی ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام خودداری کا درس دیتا ہے. جسے اللہ نے کمانے کی طاقت دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بندے کے آگے نہ پھیلائے. اور گداگری جو ہے یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گداگر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مزدور اپنی مزدوری پہ جا رہا ہے، ایک ملازم اپنے کام پہ جا رہا ہے. جو مانگنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ہم کام پہ جا رہے ہیں. وہ کام پہ نہیں جاتے، وہ لعنت خریدنے کے لیے جا رہے ہوتے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر اس کا زخم ہوگا یا خارش کی طرح یا بالکل بڑا زخم. کینا یا رسول اللہ، آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما یغنی ہے، کتنی دولت سے یا کتنے وسائل ہیں جو اسے غنی کرنے کے لیے. کتنی بندے کے پاس استطاعت ہو تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. وہ غنی سمجھ کے جائے. کالا 50 درہمن، آپ نے فرمایا 50 درہم اور قیمت من الذہب، یا اس کی قیمت یعنی سونے کے 50 درہم یا اس کی قیمت. اچھا یہ یہاں پر ایک بات میں پھر یہ کرتی ہوں. ایک ہے بندے کا سوال کرنا، ایک ہے کسی بندے کو زکوٰۃ کا جائز ہونا. کسی بندے کے لیے زکوٰۃ کا جائز ہونا اس وقت صحیح ہے جب اس کے پاس نصاب کا مال نہ ہو اور اس کا گزارا نہ ہو رہا ہو. لیکن سوال کرنا اس میں مختلف روایات آئی ہیں، آگے آئیں گی. یہاں آپ نے فرما دیا 50 درہم. اگلی ایک حدیث میں آئے گا جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہو، اس کی بھی اور بھی مقدار آگے آ جائے گی. محدثین کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک بندہ کتنوں کی کفالت کر رہا ہے. ممکن ہے ایک بندہ اکیلا ہو یا اس کا ایک بچہ ہو یا ایک بیوی ہو، اس کے لیے تھوڑے پیسے ہی اس کے صبح شام کے لیے کافی ہو جائے. ایک بندہ جو ہے وہ زیادہ بڑی فیملی کو پال رہا ہے یا اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ یعنی وہ اس کی مقدار بڑھ جائے گی. تو یہ جو مختلف چیزیں آئی ہیں نا، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے مطابق بیان کیا. دیکھیں یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے دعوت کی کہ سرکار کے پاس ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت. ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، آپ اسے فرماتے ہیں تو جہاد پہ جا. ایک بندہ پوچھتا ہے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، آپ اسے فرماتے ہیں یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ اسے فرماتے ہیں نماز اپنے وقت پہ پڑھا کر. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. سرکار دیکھتے تھے کہ جو بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اس میں کیا کمی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو اس کے مطابق آپ اس کو فرماتے تھے. تو اس طریقے سے بات یہ ہے. اب ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے نا یہ گناہ کبیرہ، تو یعنی گناہ کبیرہ کیا ہے، کتنے ہیں، اس میں پھر لمبے چوڑے مباحث ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بھئی گناہ جو ہوتا ہے نا وہ آگ کے انگارے کی طرح، وہ چھوٹا سا وہ تابی پھڑکا کے رکھ دے گا، بڑا وہ تابی پھڑکا کے. تو چھوٹے بڑے کی تقسیم تو ایک اضافی تقسیم ہے.
ورنہ ہے آگے. اسی طریقے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے نے کسی بندے کے آگے سوال کرنا ہے تو ہے تو اس میں دیکھیے یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کو اگر کسی اپنے دوست سے بھی قرض مانگنا پڑے تو عزت نفس موجود ہو. سمجھے اس لیے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں صبح کرتے ہیں. صبح کہتے ہیں شرمندہ کرتے ہیں. اور جتنے بھی سہارے ہیں صبح کرتے ہیں. عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. کہ میرے مالک میں اور جس سے بھی مانگتا ہوں نا, میں اپنے بھائی سے مانگوں, میں اپنے دوست سے مانگوں, میں اپنے کسی رشتہ دار سے مانگوں, میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن مالک تیرا در وہ ہے جب میں تجھ سے مانگتا ہوں نا تو میری عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے. وہ ایک ہمارے دوست تھے, آج کل بوائے ہو رہا ہے, کال آئی تھی میں جردوسی میں فیکٹری میں ملازم تھا. مطلب ملازم بھی خطیب تھا, میں نے کیا ملازمت کرنے خطیب تھا. تو وہ فیکٹری بند ہو گئی. اچھا اس کے ملازمین کو نا 28 مہینے تنخواہ نہیں ملی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ملازم کو تنخواہ نہ ملے. ملازم کی تنخواہ تو ہمارے 20 اس پہلے ختم ہو جاتی ہے. اچھا اس کا ایک بھائی تھا, وہ آرمی میں تھا. اچھا میجر شیجر ہے. یہ بات ہوگی کوئی میرے خیال میں کوئی 90 کے لگ بھگ. تو وہ اسے 5000 روپیہ دیتا تھا منتھلی. ڈاکٹر تھا اس کا بھائی اس کو 5000 روپیہ گزارا اس کا ہو جاتا تھا. گھر اس کا اپنا تھا, مطلب ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا حاجی صاحب آپ کا بھائی بڑا اچھا ہے, وہ آپ کو پیسے دے بھی دیتا ہے, اور پھر اس نے کبھی کوئی لال سے کام لیتا ہے, دے بھی کہتے ہیں جی صاحب آپ ٹھیک ہے, اللہ سے خوش رکھے, دیتا ہے, ہر مہینے دیتا ہے. کبھی اس نے اشارہ تک بھی نہیں کیا کہ میں انہیں دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی صاحب لیکن حق یہ ہے کہ اللہ دے اور بندہ دے, عزت نفس کی ابھی پوچھتی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں, لیکن بندہ یہ سمجھے کہ جب بھی میں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے نا, کہ میں نے اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا ہے, اور بندے کو چاہیے کہ وہ ہر طرح امکان اس سے وہ شاید آپ کو بابلے کا واقعہ میں نے سنایا ہو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو عنایت اللہ تھا, یہ اس کا ڈائجسٹ تھا, قومی ڈائجسٹ ہے, اس کا اردو ڈائجسٹ, ایک ڈائجسٹ ہے عنایت اللہ اس کا نام, قومی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گرو نے بتایا کہ میں نے خودداری کا سبب ایک گیٹ کیپر سے سیکھا. اللہ کہتا ہے کہ مجھے میرے گرو نے بتایا, گرو مین شاید آپ کہتے ہیں, کہ میں نے خودداری کا درس ایک گیٹ کیپر سے سیکھا. ہم نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ سردیوں کا موسم تھا, یخ سردی پڑ گئی تھی, اور ہم دوستوں نے کھانے کا پروگرام بنایا, ایک میٹنگ پوائنٹ طے کر کہ اتنے بجے سارے وہاں پہنچے. کہتا ہے میں وہاں ذرا پہلے پہنچ گیا, تو وہاں پہ مغرب کی اذان ہو گئی تھی, وقت گزر گیا تھا, تو شبنم پڑ رہی تھی, گھاس تھی, اور وہ گیٹ پہ ڈیوٹی دے رہا تھا. اس میں اتنا وہ پھٹے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کلکی سے سلائی پہنی ہوئی تھی. تو میں ویسے وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہوں. تو میں نے اسے کہا بابا جی آپ کو اتنے ہلکے کپڑوں میں سردی نہیں لگتی؟ کہتا ہے بیٹا سردی کا موسم تو ہے, لیکن اللہ کی یاد میرے دل کو تپش دیتی ہے. کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نماز عشاء کی اذان ہو گئی. تو اس نے نا مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ بیٹا آپ لوگ تو چائے کو ایسے پی جاتے ہیں نا, ویسے ہی روٹین میں پیتے ہیں. ہم غریب لوگ تو ہم چائے کو بیماری علاج کے طور پہ, کہ میرے سینے میں درد ہو گیا تو میں نے دادا کے بتایا, اس نے میری بیوی نے کہا کہ اچھا بچے سو جائیں, تو
پھر میں نے کچھ پتی رکھی ہوئی ہے، میں آپ کے لیے چائے بنا دوں اس لیے کہتا تو اس نے نماز پڑھی، اسی شبنم والے گھاس کو اس نے نماز پڑھی. جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میرا بھی جانے کا ٹائم ہو گیا. میں نے سوچا غریب آدمی ہے تو میں نے 50 روپے اس وقت اب 65 لگ میں نے 50 روپے نکال کے نا اس کی ہتھیلی پہ رکھے. کہتا ہے وہ اس طرح ٹپک کے پیچھے ہوا جیسے میں نے اس کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دیا. مجھے بڑے غصے میں کہتا ہے بیٹا تجھے مسلمان سمجھ کے تجھے میں نے دل کی بات بتا دی، تو نے مجھے گداگر ہی سمجھ لیا. کہتا ہے میرا خدا کیا کہے گا کہ سجدے مجھے کرتا ہے اور ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے. یہ ہے خدا. جب صحابہ کرام فرماتے ہیں، جب ہم نے سرکار نے فرمایا کہ اسے سوال نہ کیا کرو، تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہوتے اور چابک گر جاتا تو کس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے اٹھا دے، وہ خود اتر کے اس کو اٹھاتے تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ان کا فیصلہ بندے کا ضمیر کرتا ہے. یہ جو اندر اللہ نے مفتی بٹھایا ہوا ہے نا، یہ بڑے صحیح فیصلے کرتا ہے. امام حسین نے فرمایا تھا کہ کبھی اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ کروایا کرو، دل کا مفتی غلط فتویٰ نہیں دیتا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں، اس کا فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے کہ کتنی ہے وہ جس کی وجہ سے میرے 2 ٹائم گزر سکتے ہیں. اس وقت اس کے لیے سوال کرنا حرام ہوگا، جائز نہیں. جناب علی وعن سعد بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے فرمایا من سالم عنده ما یغنیہ فإنما يستكثر من النار. جس بندے نے مانگا اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے غنی کر دے. غنی کی کیا تعریف ہے؟ اس کے بعد 2 وقت کا کھانا ہو، سوال نہیں کر سکتا. اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو وہ سوال نہیں کر سکتا. اس نے مانگا لیکن اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے 2 وقت کا کھانا اس کے پاس تھا. قال نفیلی، نفیلی کہتے ہیں، نفیلی یہ امام ابو داؤد کے استاد، وہ احد رواتی اور وہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے. پھر موضع آخر دوسری جگہ پر نفیلی کہتے ہیں ومرغنی الذی لا ينبغي ما اول مسئلہ، کہ وہ غنا کیا ہے جس کے ہوتے ہوئے بندہ سوال نہیں کر سکتا. کہتے ہیں قدر ما یغدیہ و یعشیہ، اتنی مقدار جس سے وہ صبح اور شام کا کھانا کھا سکے. جب بندے کے پاس ہو تو بندہ جو ہے بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سوال کرے. وقال فی موضع آخر، دوسری جگہ پر فرمایا ان یکون له شبع یوم او لیلۃ یوم، یا اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو یا ایک صبح اور ایک شام کا کھانا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ بندے کی فطرت میں ہے اور کہ یہ مطمئن نہیں ہوتا، یہ کانے نہیں ہوتا. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بندہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے توقع کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طریقے سے عطا فرماتا ہے. تو اگر اسلام نے یہ کہا ہے نا کہ بھی سوال اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، تو بندہ سمجھے اس چیز کو کہ جس خدا نے مجھے آج دیا ہے وہ خدا مجھے کل بھی دے گا. اور مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بندے آسمان کے اڑتے پنچھی یعنی ویختے سے کی کرتے نہیں، نہ کرتے رزق ذخیرہ، نہ بھوکے مرتے نہیں. کدے کسی نے اڑتے پنچھی بھوکے مرتے دیکھے نہیں. بندے کرتے رزق ذخیرہ، بندے بھوکے مرتے. تو اگر بندہ شریعت کی پابندی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھولے گا. وَعَنْ عَطَاء بِنْ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّن بَنِي أَسَدٍ، عطاء بن یسار روایت کرتے ہیں بنی اسد کے ایک آدمی سے. یہ کچھ صحابی ہیں اور یاد رہے کہ سب صحابہ عادل ہیں اور کسی صحابی پر کسی بھی طرح کی جرح یا تان نہیں ہوتی. اور
اگر ایک صحابی بیان کرے جس کو مرسل کہتے ہیں، یعنی وہ دوسرے سے بیان کرے، ایک صحابی کسی دوسرے صحابی سے بیان کرے اور اس کا نام نہ لے، تو اس میں بھی، اس روایت میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. صحابہ کی مرسل بالاتفاق قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں، اس لیے انہوں نے نام لیا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل منه وله عطيا او عدل. جس بندے نے سوال کیا، سرکار نے فرمایا جس بندے نے مانگا اور اس کے پاس ایک اوقیہ یا اس کے برابر چاندی ہو، فقد سأل الحافا. مجھے فرمایا تھا لا يسأل من الناس الحافا، اور سوال کرتے ہوئے لوگوں کو چمٹ نہ جائے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ چمٹ جاتے ہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ ایسے پیچھے پڑ جانا کہ بندے کی جان ہی نہ چھوڑنا، اس کو الحاف. جس بندے نے ایک اوقیہ چاندی کا اس کے برابر کوئی اماؤنٹ ہوتے ہوئے مانگا، تو گویا اس نے چمٹ کے سوال کیا، جس سے اللہ نے منع کیا. وہ نفسی بن جنادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألہ لا تحل للغنی. آپ نے فرمایا سوال کرنا غنی کے لیے جائز ہے. اب غنی کو بنا لذی مرۃ صبی، اور ایک تو غنی، یہ جس بندے کے پاس جو بندہ غنی ہے اس کے لیے سوال کرنا ہے. دوسرا کون ہے؟ اور نہ ہی وہ شخص جو تندرست و توانا، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. آگے آپ نے فرمایا الا لذی فقر مدفع، مگر ایسی غربت طاری ہو جائے وہ اسے زمین سے ملا دے، یعنی اس کی کمر توڑ دے، غربت حالات اس کے اتنے بگڑ جائیں، تو پھر اسے اجازت ہوگی سوال. اور غرم منف، اور مفزع، یا ایسا قرض جو اسے رسوا کر دے. یعنی قرض سے مراد یہ ہے کہ بندہ تو صاحب حیثیت ہے، اس نے کوئی ضمانت خالی کسی چیز میں، اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو میں جرمانہ دوں گا، انہوں نے حملہ کر دیا تو مقبول ہو گیا، یا کسی وجہ سے کوئی آفت آ گئی اس پر، تو بے شک وہ تندرست و توانا ہو، اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہوگی جب اس کی حالت. ومن سأل الناس، اور جس بندے نے سوال کیا لوگوں سے، کس لیے سوال کیا؟ من سأل الناس، جس نے لوگوں سے سوال کیا، یسری بہی مالا، تاکہ اس کا مال اس کے ساتھ تاکہ اس کا مال اس کے ساتھ بڑھ جائے. اس کے پاس پیسے تو پہلے بھی ہیں، یہ یکسی یہ کیا ہے؟ اس کے معنی نہیں. یعنی اس نے سوال یہ کیا، اس لیے کیا کہ اس کا مال، اور بندے میں حوث ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر، زیادہ سے زیادہ طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا سکتے. یعنی بندہ جو ہے نا، یہ اس کے پاس جو کچھ بھی آ جائے، اس کی اگلی حوث بڑھ جاتی ہے، یہ کبھی بھی کانے نہیں ہوتا. یہ ہے اس کی بے چینی کا سبب. جس بندے نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، وہ بہت بادشاہ بن جاتا ہے، بہت غنی ہو جاتا ہے. فرمایا جس بندے نے سوال کیا اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے، کانا خاموشاً فی وجہہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے چہرے کا زخم بن جائے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو زخمی کر دے. وَرَدْفَنْ يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمْ، یا ایک آگ کا پتھر بن جائے گا جسے وہ کھائے گا. فَلْيَقِلْ وَمَنْ شَاءَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقِلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْصِرْ. تو جو بندہ چاہے وہ تھوڑا سوال کر لے، جو بندہ چاہے وہ زیادہ سوال کر لے، بنے گا اس کے لیے عذاب. وَعَنْ أَنَسَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَسْأَلُهُ، ایک آدمی سرکار کے پاس آ گیا سوال کرتے ہوئے. فقال اما فی بیتک شیء، کیا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ اب دیکھیں ایسے سوال سرکار ہر سائل سے نہیں کرتے تھے، یعنی آپ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ اس کی کیا نفسیاتی مسئلہ اس کا ہے.
آپ نے اسے فرمایا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ فقال، اس نے کہا بھلا کیوں نہیں، حلسن ایک موٹی چٹائی ہے، نلبسو بادہ و نقصے تو بادہ، کہ ہم اس کا کچھ حصہ اپنے یعنی اپنے اوپر نیچے زمین پہ بچھا لیتے ہیں اور کچھ اپنے اوپر کر لیتے ہیں، تو میرے پاس وہ چٹائی ہے۔ وقاب ایک پیالہ ہے، نشرب فیہ من الماء، اس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ کالا، آپ نے فرمایا ایک نہیں بہما، ان دونوں کو لے کے میرے پاس آ گیا۔ فاتاہ بہما، وہ بندہ گیا اور وہ دونوں کو لے کے آ گیا۔ فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، سرکار نے وہ دونوں چیزیں اپنی دستے پا دی۔ وقال من یشتری ھذین، آپ نے فرمایا ان کو کون خریدتا ہے؟ ایک چٹائی ہے، ایک پیالہ ہے، اس کو کون خریدتا ہے؟ قال رجل، ایک آدمی نے کہا انا آخذہما بدرہم، میں نے ایک درہم کے بدلے میں خریدا۔ قال من یزید علی درہم، آپ نے فرمایا درہم سے زیادہ کون خریدتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کوئی چیز بیچتے ہوئے اس کی قیمت بڑھانے کا تقاضا کرنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے، یہ بھی سرکار کی سنت۔ اب میں بھی اس سے زیادہ قیمت پہ کون خریدتا ہے؟ کالا میں یزید والا درہم، ہاں کون اس پہ زیادہ کرتا ہے؟ مرتين اور ثلاثاً، 2 یا 3 درہم اس کو خریدتا ہے۔ قال رجل نے، ایک آدمی نے کہا انا آخذہما بدرہمین، اے اللہ کے رسول میں نے 2 درہم میں خریدا۔ فآتاہما ایاہ فأخذ درہمین فآتاہما الانصاری، اس نے وہ 2 درہم سرکار کو دے دیے، آپ نے ان میں سے وہ 2 درہم اس سے پکڑ لیے۔ فآتاہما الانصاری، اور وہ دونوں درہم اس انصاری کو دے دیے۔ وقال اشتری بأحدہما طعاما فانبذہ الی اہلہ، ایک درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خرید لیں اور گھر والوں پر کھانا پہنچا دیں۔ واشتری بالآخر قدوما، اور دوسرے سے کلہاڑی خرید لیں، مطلب لوہے کا حصہ کلہاڑی خرید لی۔ اتنی بھی اسے لے کے میرے پاس، فاتاہ بھی، وہ آیا لے کے، اس نے کلہاڑی خرید لی اور آ گیا سرکار۔ فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، سرکار نے اپنے دستے پاک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ، یہ ہے خودداری کا دستہ، آپ نے اس میں دستہ ڈالا۔ یہ کہانی آپ نے پڑھی ہوگی تو فشد فیہ، قال اذهب، آپ نے فرمایا چلا جا، فاحتطب و بیع، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، ولا ارینا کا 15 یوما، نہ تجھے 15 دن یہاں نہ دے۔ ایک دن نا کس نے یہ سوشل میڈیا پر کسی نے لگائی تھی، یہ تو گداگر ہوتے ہیں نا، ریاست کو چاہیے کہ ان سے کبھی گلیوں کی صفائی کرو، پیمنٹ کرو، یعنی گلیوں کی صفائی ان سے کرائیں اور ان کا معاوضہ دیں، یعنی اچھی بات ہے، کاش کوئی ایسا کوئی سسٹم چلے۔ تو سرکار نے 15 دن مجھے نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹنی ہیں، جا کے بیچنی ہیں۔ فضا پر رجل، آدمی چلا گیا، یحتطب و یبیع، لکڑیاں کاٹتا تھا اور بیچتا تھا۔ فجاء، پھر آیا آپ کے پاس، وقد اصاب 10 دراہم، اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ فاشترى ببعضها ثوبا، اس نے کچھ سے کپڑے خریدے، وببعضها طعاما، بعض سے کھانا خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے فرمایا هذا خير لك، یہ اس سے بہتر ہے، من ان تجیء المسألہ، کہ تو اس طریقے سے آئے سوال کرتے ہوئے، نکتتاً فی وجہ کا یوم القیامہ، کہ تو اس طرح آئے کہ قیامت کے دن تیری گداگری تیرے چہرے پر نشان لگا ہوا ہو، اس کا تیرا چہرہ زخمی ہو گیا ہو گداگری کرنے سے، تو یہ اس سے بہتر ہے تو اپنے ہاتھ سے لکڑی کاٹ کے جا کے جنگل میں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ تعلیم دیتے ہیں کہ محنت کرنا یا مزدوری کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی باعث شرم چیز نہیں ہے، بلکہ یہ باعث عزت چیز ہے۔
باعث شرم چیز کیا ہے؟ کسی سے بھیک مانگنا۔ اسی کے آگے اپنا سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں ایک مرتبہ تخت پر بیٹھے، وہ تھا ممبر پر بیٹھے، لوگ اکٹھے ہو گئے اور فرمایا عمر بھول گیا اس دن کو جب تو فلاں قبیلے کی بکریاں چلایا کرتا تھا اور وہ تجھے یومیہ ایک درہم دیا کرتے تھے۔ یہ بات کیا کہ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ عبدالرحمن بن عوف ان کے بڑے بے تکلف دوست تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا کیا آپ نے؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے کہا کہ عمر یاد ہے وہ دن جب تو فلاں قبیلے کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ تجھے اتنی مزدوری دیا کرتے تھے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مزدوری کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آج میرے پاس روم کے سفیر آیا تھا، اس نے کہا تھا واہ عمر تم نے تو کمال کر دیا، تم نے کیسی سلطنت چلائی ہے، تم نے کیسا نظام چلایا ہے۔ تو میرے دل میں کچھ تفاخر کا احساس پیدا ہوا، تو میں نے اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے اسے یاد دلایا ہے کہ تیری اصل یہ ہے کہ کسی تفاخر میں مبتلا نہ ہو۔ اس کو صوفیہ ملامت کہتے ہیں۔ تصوف میں ایک چیپٹر ہوتا ہے ملامت، اس کی طرح کے لمبے چوڑے تفصیل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں سننا یا نفس کو زیر کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے نفس کا تکبر ٹوٹے، اگرچہ لوگ جو ہے وہ کانوں کشنی کریں، اس کو صوفیہ ملامت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے مزدوری کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بندہ عیب سمجھے، بلکہ یہ عزت نفس کا ذریعہ ہے۔ مانگنا برا چیز ہے، کمانا بری چیز نہیں ہے۔ اور عزیز غرم المسلم آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا ان المسألۃ لا تسلو الا لثلاثہ، سوال کرنا صرف 3 بندوں کے لیے جائز ہے۔ کون؟ لذی فقر مدکن، غربت جس نے اسے زمین سے ملا دی، یعنی بہت زیادہ، اور لذی غنم مفلح، یا وہ قرض جس نے اسے رسوا کر دیا، اور لذی دم موجے، یا ایسا خون جن کو خون بہا اس کو پڑ گیا جس نے اسے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں وہ دوسروں سے سوال کر سکتا ہے، ورنہ وہ دوسروں سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آج کے درس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے کہ آج کے درس کا جو مرکزی پہلو ہے وہ یہ تھا بنا سوال کا، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی مسئلہ بن جائے، مثال کے طور پر یہ بجلی کا اگر مسئلہ ہے